1 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ الف آ ب با شا صاد دال دال زال ری داد دادا دارا۔ احمد صاحب آداب۔ یہ ہندوستان ہے ہمارا وطن، محبت کی آنکھوں کا تارا وطن، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، وہ اس کے درختوں کی تیاریاں، وہ پھل پھول پودے، وہ پھلواریاں، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ کمپیوٹر آج ہمارے معاشرے کی اہم ضرورت ہے، اور بہت ہی کم وقت میں یہ شہروں سے نکل کر گاؤں تک پہنچ چکا ہے۔ ایسے میں لازم ہے کہ لوگ کمپیوٹر کے صحیح اور مثبت استعمال سے واقف ہوں۔ ہمارے ملک میں آبادی کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جن کی مادری زبان اردو ہے، اور جو اردو کے ذریعے کسی چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے جان اور سمجھ سکتے ہیں، لیکن کمپیوٹر سے متعلق زیادہ تر معلومات چونکہ انگریزی میں ہیں، اس لیے اردو داں طبقے کو ان معلومات سے استفادہ کرنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مائکروسافٹ کے ذریعے اردو میں بنایا گیا یہ پروگرام کمپیوٹر سے متعلق بنیادی اور اہم معلومات فراہم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کونسل نے اسے اپنی ویب سائٹ پر لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اردو کونسل کے اس پروگرام سے جڑنے سے پہلے اس میں زبان کی بے شمار خامیاں تھیں، جن کی نشاندہی کونسل نے کی ہے اور ان خامیوں کو دور کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کورس کی تکمیل پر اردو کونسل اور مائکروسافٹ کی جانب سے مشترکہ طور پر ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، جس پر موجود نمبر کے ذریعے اس کے اصلی ہونے کی جانچ دنیا میں کہیں بھی کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، یہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی ویب سائٹ ہے، جس پر آن لائن اردو لرننگ کا ایک پروگرام ہے، جس کے تحت کوئی بھی یوزر پوری دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کر اردو پڑھنا لکھنا سیکھ سکتا ہے۔ تو میں سیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اردو کیسے پڑھی جا سکتی ہے، کیسے لکھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ ایک ایسی زبان ہے جسے سیکھنا اتنا آسان تو ہے نہیں، اس لیے کہ ایک دن میں نہ زبان بنتی ہے، نہ اس کے اسٹرکچرز بنتے ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ پروگرام دیکھ کر کہ اس میں بڑے سائنٹیفک طریقے سے اردو سکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے لیے پکچرز کا سہارا لیا گیا ہے، اس کے لیے آڈیو کا سہارا لیا گیا ہے کہ تلفظ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی زبان کو سیکھنے کا، اور خاص طور پر اردو کا جو پورا حسن ہے، جو پوری بنیاد ہے، وہ اس کی جو استھیٹک اردو کی ہے وہ اس کے تلفظ پر ہے۔ تو اس میں آوازوں کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ ایک لفظ کو ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں کہ جب ہم بولیں گے
تو کیا طریقہ ہوگا اس کی نشست کا، اس کی برخاست کا. تو یہ ایک بہت پازیٹیو پہلو ہے، اور کوئی بھی یوزر پوری دنیا میں جسٹ ایک لاگ ان اسے کرنا ہے، ایک اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے، اس کے بعد وہ یہاں پہنچ کر وہ فری سیکھ سکتا ہے. اکیڈمکس میں دو لیول پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ اردو میں کتابیں تیار کراتے ہیں ہم لوگ اور اس کو چھپواتے ہیں، شائع کراتے ہیں. اور دوسرا اردو کے پروموشن کے لیے ہم کچھ کورسز چلا رہے ہیں. تو پہلی بات ہم کتابیں تیار کرنے کے سلسلے میں بات کریں گے. اس میں ہمارے ویریس پینلز بنے ہوئے ہیں. چونکہ ہم مختلف موضوعات پہ، مختلف سبجیکٹس پہ اردو میں کتابیں تیار کراتے ہیں، تو اس کے ہر سبجیکٹس کے پینل بنے ہوئے ہیں. جیسے جب ہم اردو لٹریچر پہ، اردو ادب پہ کتابیں تیار کراتے ہیں، اس کے لیے اردو لٹریچر پینل ہے. تو پہلے ہمارے پاس جو پرپوزلس آتے ہیں وہ ہم اردو لٹریچر پینل میں رکھتے ہیں. پینل اس کو ایویلویٹ کرتی ہے اور اس پہ یہ فیصلہ لیتی ہے کہ یہ کتاب، اس موضوع پہ کتاب شائع ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے مختلف پینل بنے ہوئے ہیں. جیسے ہمارے لنگوسٹک پینل ہے، لائف سائنس پینل ہے، سوشل سائنس پینل ہے، یونانی میڈیسن پینل ہے. اس طرح مختلف موضوعات پہ پینلس ہیں جو الگ الگ موضوع پہ کتابیں تیار کرانے میں ہماری مدد کرتی ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس اپلیکیشنز آتے ہیں یا پرپوزل آتا ہے، یا پھر پینل ہماری خود یہ ڈیسیزن لیتی ہے کہ ہم اس موضوع پر کتاب تیار کریں گے، اور اس کے لیے وہ جو آتھر ہوتے ہیں یا ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں ان کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. پھر ان سے ہم سینopsis منگاتے ہیں. فرسٹ فیز میں ان سے خاکہ منگاتے ہیں کہ آپ اس موضوع پر اگر کتاب تیار کر رہے ہیں تو آپ ہمیں ایک خاکہ اس کا بنا کے دیجیے. جب وہ خاکہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس پہ ایکسپرٹ اوپینین لیتے. پھر جب وہ پازیٹیو ہوتی ہے، یعنی ان کے فیور میں ہوتی ہے، تو اس پہ پھر ہم ان کو فائنل اسائنمنٹ لیٹر دیتے ہیں کہ آپ ہمیں مسودہ جمع کریں. اردو کیلیگرافی کا کورس ہے ہمارا، جو مینول ہے. مینول ہم ان کو کیلیگرافی سکھاتے ہیں. وہ 2 سال کا ڈپلوما کورس ہے. لیکن اب ہم لوگ اس کو کیلیگرافی کے ساتھ گرافک ڈیزائن بھی ہم نے اس میں جوڑا ہے، تاکہ وہ صرف کیلیگرافی تک محدود نہ رہیں، اور جو کیلیگرافی کریں اس کو آرٹ کے ساتھ، فائن آرٹ کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس کو بہتر سے بہتر اپنے پیش کر سکیں. سوشل سائنس میں بہت ساری کتابیں آئی ہیں. آزادی کے حوالے سے کتاب آئی ہیں. بپن چندرا کی کتاب ابھی ٹرانسلیشن ہو کے میرے خیال سے اب پروڈکشن میں جا چکی ہے. ٹرانسلیشن وہ اس کی ٹرانسلیشن ہو کے آ جائے گی. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں آئی ہیں جو آزادی کے حوالے سے ہے، اور دوسرے جو ہسٹری آف انڈیا کے حوالے سے کتابیں ہیں. ایسے ذاتی اور نون بھی ہمارا سب سے مقبول پروگرام کمپیوٹر کورس کا ہے، جو ہمارا 1 سال کا ڈپلوما چلتا ہے. کیونکہ یہ کورس ہم نے 99 میں شروع کیا تھا، اس وقت جب شروع میں کمپیوٹر لانچ ہوا تھا. اور اس سے پہلے ہم کیلیگرافی کا مینول کرتے تھے، تو کافی اس کے خلاف آواز اٹھی کہ بھائی یہ تو نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، کمپیوٹر کا اردو کے پروموشن سے کیا واسطہ ہے. لیکن جب یہ کورس لانچ ہوا اور اس کورس کو کرنے کے بعد جو اس کے پروڈکٹس، جب وہ 3 لینگویج کے ماہر ہو کے جب نکلتے ہیں اور DTP آپریٹر بنتے ہیں، جب ان کو اردو بھی آتی ہے، ان کو انگلش بھی آتی ہے، ان کو ہندی بھی آتی ہے، تو ان کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کورس کو کرنے کے بعد یہ جاب اورینٹیڈ کورس اتنا مقبول ہوا. اس کے تقریباً 1 لاکھ سے اوپر ڈپلوما ہولڈرس ہیں ہمارے، جو اب تک ڈپلوما حاصل کر چکے ہیں، 1.25 لاکھ کے آس پاس. ہر سال اس میں 22, 23, 24 ہزار اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیتے ہیں. اور ہر سال جو ہمارے پاس نئے سینٹر کھولنے کے لیے اپلیکیشن ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں. کہ اتنا مقبول ہے کہ سب کو لگتا ہے کہ اس کو کورس کو کر کے، ایک تو ہمارے کم خرچ میں فیس کم ہوتی ہے، اتنا اچھا او لیول سے بھی زیادہ بہتر ہم اس کا کورس اسٹرکچر دیتے ہیں، اور 3 لینگویج میں ہم ان کو ملٹی لنگولیٹی بھی سکھاتے ہیں. تو اس لیے بہت مقبول ہے. ہمارا جو ایریا ہمارا اردو ہے، تو ہم اردو کو خاص دھیان میں رکھتے ہم کر رہے ہیں. اردو وکی سائٹ ایک ہم ڈیولپ کرنے والے ہیں، اس پہ کام چل رہا ہے. اردو OCR کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو اردو OCR آ جائے تو اسے ایک بہت بڑا وہ جو ہے بہت بڑی کیا بولتے ہیں اسے اچیومنٹ ہوگا وہ ہمارا، اگر اردو OCR ڈیولپ ہو گیا. اس کے لیے لگے ہوئے ہیں پورے ورلڈ میں، اس کے لیے کوشش ہے، لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ جو ہے نا کوئی چیز بن کے نہیں آئی ہے سامنے. تو ووکیشنل کورسز ہیں ہمارے. تو جو ہم ٹریڈیشنل کرافٹ کی بات کریں ہم،
तो उसमें बहुत सारे एक हिंदुस्तान में जो है ना एक बड़ी आबादी जो है वो हैंडी क्राफ्ट पे और जो है ना इस तरह के जो घरेलू सनतें हैं उस पर डिपेंड करती है, उस पर डिपेंड है। तो जो है उसके लिए कोई बाकायदा फॉर्मल एजुकेशन अभी तक अवेलेबल नहीं है, बस लोग जो है वो अपने बड़ों से सीखते हैं और फिर उसको करते हुए आ रहे हैं। तो उसके लिए और उसके उसमें कोई ना ही जो है जदीद टेक्नोलॉजी अभी तक उसमें इन्वॉल्व हो पाई है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने कोर्सेज़ डिज़ाइन कर रहे हैं। मुरादाबाद में जैसे कि मुरादाबाद पीतल की सनत के लिए मशहूर है, तो वहाँ पे जो लोग हैं, जहाँ मैन पावर है, वो सारी जो है इलिटरेट है, ऑलमोस्ट इलिटरेट है। कोई कुछ लोग हैं जो 5वीं तक पढ़े हुए हैं और बेचारे क्या है उनका कि वो पूरे दिन मेहनत करते हैं और अपना माल जो कुछ भी वो उनकी प्रोडक्शन होती है वो जाके उसको दे देते हैं होलसेलर को। तो जो बीच में होलसेलर है वो सारी जो कमाई वो ले जाता है, क्योंकि उनको मार्केटिंग नहीं आती। तो जो हमारा कोर्स डिज़ाइन हो रहा है ये इस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं कि हम उसको उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। उस कोर्स के अंदर तमाम आर्टिशंस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराएंगे, साथ में साथ हम उन्हें मार्केटिंग प्रोसेस भी सिखाएंगे, ताकि जो मीडिएटर जो बीच में जो लोग उनको जिनसे उनसे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो बीच में से उसको स्कैप कर सके। सनत पे बाकायदा उनको ऑन हैंड एक्सपीरियंस कराएंगे। उसके अंदर हमने वर्कशॉप रखा है, थ्योरी रखी है। पहले जो चीज़ है वो कुछ उसमें जो जैसे कॉम्बिनेशन वो ब्रास तैयार करते हैं, तो ब्रास में जो कॉम्बिनेशन कितना होगा, किस क्वालिटी का, एक अच्छी क्वालिटी का बनाना है तो वो किस तरह से होगा, चमकने वाला ब्रास है तो वो किस तरह से उसके क्या रेशियो रहेगी। और इसके अलावा जो अगर उसमें थोड़ा सा एंटीक उसमें लुक में बनाना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा, ये चीज़ें तो हम थ्योरी में हम उन्हें समझाते हैं। साथ में उसके साथ उसके जो है ना प्रैक्टिकल उसके हम कराएंगे, बाकायदा उसकी जो भट्टियाँ होती हैं जिसमें वो बनता है, ब्रास तैयार करते हैं और जिसमें वो प्रोडक्ट की ढलाई करते हैं, वो सारी चीज़ें उनको जो है ऑन हैंड एक्सपीरियंस होंगे वो वर्कशॉप में। और जो जहाँ बड़ी सनतें लगी हुई हैं उनसे हम टाई अप करेंगे इस मामले में कि वो उनको ट्रेनिंग दे और उसको प्रोवाइड करें। कश्मीर में हम 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने वाले हैं। ये कोर्स जो है ख़ास तौर से पेपर मैशी को ध्यान में रख के ये डिज़ाइन किया जा रहा है और इसके हमारे 2 मकसद हैं। पहला तो ये कि लोगों को जो है जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन से किसी वजह से उनका राब्ता टूट गया है या फिर जो पढ़ नहीं पाए उनको फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ना है। दूसरा, उनको उन्हीं की सनत में, उन्हीं की फील्ड में जो है जो टेक्नोलॉजी से, जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसके साथ उनसे मुतारफ़ कराना है, ताकि वो जो है अपने प्रोडक्ट को और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अपना दे सके मार्केट में। साथ के साथ उनको जो है मार्केटिंग का प्रोसेस भी हम उसमें सिखा रहे हैं, ताकि वो जो है अपना माल डायरेक्ट मार्केट में सेल कर सके। जो बीच में जो होलसेलर और मीडिएटर्स होते हैं उनका रोल कम किया जा सके। हमारे यहाँ ये एडिटोरियल सेक्शन से 2 रिसाले निकलते हैं। पहला उर्दू दुनिया है, जो माहाना रिसाला है, नीम अदबी रिसाला है। इसमें अदब, साइंस, टेक्नोलॉजी, सेहत और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मज़ामीन शाये होते हैं। ये माहाना रिसाला है। इसके अलावा दूसरा रिसाला हमारा सेमाही है, क्वार्टरली, वो फ़िक्र व तहक़ीक़ है। वो ख़ालिस इल्मी, अदबी और तहक़ीक़ी रिसाला है। दोनों रिसाइल के लिए हमें अलग अलग मौज़ूआत को तरजीह देनी होती है। उर्दू दुनिया के जो हमारे कॉलम हैं उसमें हम देखते हैं कि कौन से मौजू को हम किस कॉलम में रख सकते हैं। ज़बान और तालीम का मौजू है तो ज़ाहिर उसमें ज़बान और अदब और तालीम के हवाले से जो मौजूआत हैं हमारी तरजीह होगी कि हम पहले उनको तवज्जो दें। उसके अलावा फ़िक्र व तहक़ीक़, क्योंकि वो ख़ालिस तहक़ीक़ी रिसाला है, तो उसमें हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि जो उर्दू अदब के ताल्लुक़ से तहक़ीक़ हुई है या उर्दू शायरी पे, उर्दू अदब में या इससे मुताल्लिक़ जो भी मौज़ूआत हैं उनमें तहक़ीक़ी मज़ामीन को हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जैसे थिएटर का मौजू है तो हम कोशिश करेंगे कि उस पर थिएटर से जो रिलेटेड शख्सियत उनसे हम लिखवाएं। जैसे हमने फ़िल्म का ख़ुसूसी नंबर निकाला 100 साल जो हिंदुस्तानी सिनेमा को हुए उस पर, तो उस पर हमारी ज़्यादा तरजीह यही थी कि फ़िल्मों से जुड़े हुए लोग जो स्क्रिप्ट राइटर हैं
یا فلموں میں لگاتار لکھتے رہے ہیں، ان سے ہم نے مضامین لکھوائے۔ ہم ہر مہینے ایک کور اسٹوری شائع کرتے ہیں، جس پہ کور اسٹوری پہ ہم 5-7 مضامین شائع کرتے ہیں، اور کور اسٹوری میں بھی ہم ایسے موضوعات کو لیتے ہیں جو اردو زبان اور جو عصری موضوعات ہیں، عصری تقاضے ہیں، عصری مسائل ہیں، ان سے جڑے ہوئے موضوعات کو ہم لیتے ہیں۔ ہمارا ایک کالم ہے اس میں دوسری زبانوں سے، اس میں ہم انگریزی کی، اڑیا کی، ڈوگری، کشمیری، سندھی جو کہانیاں شائع ہوئی ہیں ان کے ہم ترجمے اردو میں شائع کرتے ہیں۔ ملک کے مختلف ریاستوں میں چلائے جا رہے سینٹرز کی تعداد حسب ذیل ہیں۔ جموں اینڈ کشمیر میں 73، پنجاب میں 1، ہماچل پردیش میں 6، اتراکھنڈ میں 8، ہریانہ میں 5، دہلی میں 16، راجستھان میں 8، اتر پردیش میں 104، بہار میں 51، جھارکھنڈ میں 7، ویسٹ بنگال میں 15۔ اس کے علاوہ نارتھ ایسٹ، آسام 16، منی پور 12، میگھالیہ 2، تریپورہ 4، جملہ 34 سینٹر یہاں چلائے جا رہے ہیں۔ اڑیسہ میں 5، چھتیس گڑھ میں 2، مدھیہ پردیش میں 15، گجرات میں 10، مہاراشٹر میں 25، گوا میں 2، آندھرا پردیش میں 13، کرناٹکا میں 13، کیرلا میں 8، تمل ناڈو میں 3، انڈمان اینڈ نکوبار آئیلینڈ میں 1۔ حکومت ہند کی جانب سے اردو کے فروغ کے لیے یہ واحد ادارہ ہے اور سب سے بڑا ادارہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بر صغیر میں یہ سب سے بڑا ادارہ ہے۔ حکومت نے واضح طور پر جو ہمیں مینڈیٹ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ کو ان خطوط پہ کام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اردو کے فروغ، اردو کی ترقی اور اردو کی تشہیر، یہ 3 واضح خطوط ہیں جس کی بنیادوں پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اضافی طور پر عربی اور فارسی کی ذمہ داری بھی کونسل کے ذمہ ہی ہے، یعنی اس کے بھی وہی خطوط ہیں کہ ان کے پروموشن کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، اس کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام کرنا ہے، اور ان کے پروپیگیشن کے حوالے سے بھی کام کرنا ہے کہ ہم حکومت کی طرف سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں، تاکہ پروپیگیشن کا مطلب یہ ہے کہ دنیا تو تشہیر کی ہے، آپ اگر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حکومت کے یہ منصوبے ہیں، حکومت کی یہ اسکیمیں ہیں، تو لوگ فائدہ کیسے اٹھائیں گے۔ رہی بات قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی، جو بنیادی طور پر اردو کے حوالے سے ڈیڈیکیٹڈ ہے اور بہت ہی منصوبہ بند طریقے سے اس کونسل کے ذریعے کام ہو رہا ہے۔ ہم روایتی طور پر بھی کام کر رہے ہیں اور جدید تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھ کر کے اس کے حوالے سے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ روایتی طور کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کتابوں کی اشاعت یا ریسرچ کے حوالے سے کوئی اس طرح کے منصوبے یا پروجیکٹس اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو مالی تعاون دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پورے ہندوستان میں کسی خطے میں، کسی گوشے میں کوئی بھی اردو کا ادیب، اردو کا تخلیق کار، اردو کا فنکار یا اردو کے استاد اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے جڑ کر کے کام کریں، تو اس حوالے سے 2-3 ہم ان کو جو ہماری اسکیمیں ہیں، ایک اسکیم گرانٹ ان ایڈ کی ہے۔ گرانٹ ان ایڈ اسکیم کے تحت ہم انہیں ریسرچ کے پروپوزل اور پروجیکٹس پہ مالی تعاون دیتے ہیں، ان سے کام کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کتابوں کو ان ہاؤس پبلیکیشن کے ذریعے ہم کو شائع کرتے ہیں۔ وہ مصنفین جن کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اچھی کتابیں لکھ رہے ہیں، کتاب کہاں سے چھپوائیں، ان کے لیے جزوی مالی تعاون ہم دیتے ہیں ان کی کتابوں پہ۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے کتاب شائع کرا لی، وہ اب اس کے بعد ان کے پاس چینلز نہیں ہیں کہ وہ کتابیں کیسے پہنچ سکتی ہیں، یا تو پھر ایسے مصنفین کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کی کتابیں بلک پرچیز کی اسکیم کے تحت خریدتے ہیں، اور خریدنے کے بعد ہندوستان بھر کی لائبریریوں کو فری آف کاسٹ بھجواتے ہیں، اور تقریباً 30,000 تک کی کتابیں ہم خریدتے ہیں، اور خرید کر کے یہ 30,000 روپے اس مصنف کو پہنچتا ہے، پھر انہیں حوصلہ ملتا ہے کہ ایک کام انہوں نے کیا ہے، دوسرا اور بھی کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اساتذہ جو یونیورسٹیز سے، کالجز سے، اسکول سے جڑے ہوئے ہیں یا انڈیپینڈنٹ رائٹرز ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس گوشے پہ کام ہونا چاہیے، تو وہ کوئی منصوبہ بنا کے بھیجتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا آج تبادلے کی دنیا ہے، لین دین کی دنیا ہے، ترجمے کے ذریعے دیگر علوم و فنون کو ہم اپنی زبان میں منتقل کر سکتے ہیں۔ ہماری زبان کی بہت ساری چیزیں جو بیش قیمت، جو شاہکار ہیں، وہ دوسری زبانوں میں جا رہی ہیں، تو ترجمے کا بھی ہمارے وہاں ایک شعبہ ہے کہ وہ اہم کتابیں دنیا کی کسی بھی زبان میں اگر وہ علوم و فنون سے متعلق ہے تو اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ مثلاً ابھی ہم رواں سال میں تقریباً 100 IIT کی کتابوں کو ہم نے ترجمہ کرایا، اور وہ اردو میں شائع ہونے جا رہی ہے۔ 43 کتابیں، بکس ایسی ہیں جو آلریڈی ڈیجیٹل لائبریری پہ ہماری اپلوڈ ہونے کے پروسیس میں ہے، کئی کتابیں اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ تو یہ بڑا کام ہے کہ ہم تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اردو رسم خط کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی بڑی زبانوں میں ایک بڑی زبان سچائی ہے، اردو زبان ہے، اردو سمجھنے والے لوگ ہیں، لیکن دوسری طرف ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ اردو تو بولتے ہیں، اردو تو سمجھتے ہیں، لیکن رسم خط نہیں جانتے۔ جب رسم خط نہیں جانتے ہیں تو اس رسم خط کی ترویج کے لیے،
रस्म ख़त लोगों को कैसे सिखाया जाए, हमने कई प्लेटफॉर्म बनाए हैं। एक तो ये है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी तादाद में सेंटर्स हैं। अब नए मंसूबे के तहत हमने ये किया कि सिर्फ रस्म ख़त सिखा देना काफ़ी नहीं है। बहुत से लोगों की तरफ से डिमांड्स आई कि क्यों ना इस कोर्स को और मजबूत किया जाए, तो हमने इस 1 साला कोर्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। यानी पहले सर्टिफिकेट कोर्स होगा 1 साल में, दूसरे साल में डिप्लोमा होगा और तीसरे साल में एडवांस डिप्लोमा होगा, यानी वो ग्रेजुएशन के लेवल की पढ़ाई होगी। तो वो खित्ते मुल्क के जहाँ पे स्कूलों में उर्दू की तालीम का नज़्म नहीं है, लेकिन अगर लोगों की तरफ से मुतालबा आता है कि हमारे वहाँ कुछ ऐसा नज़्म हो, तो वहाँ हम टीचर की सैलरी देते हैं, किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट उनको भेजते हैं, और ये NGOs के ज़रिए, इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए ये काम हम करवाते हैं। बराह रास्त हमने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया है, लेकिन NGO, ट्रस्ट या इदारे जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो हमसे मुतालबा करते हैं, तब ऐसी सूरत में हम एक टीचर, अगर 50 तक स्टूडेंट हैं तो 1 टीचर, उससे ज़्यादा है तो 2 टीचर, 100 से ज़्यादा है तो 3 टीचर, तो टीचर की बज़ाब्ता सैलरी देते हैं, स्टूडेंट्स की किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट भेजते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप नए दौर में आजकल स्टडी टूल्स जो हैं ये डिजिटल मीडिया हैं, यानी टैबलेट्स हों, लैपटॉप हों, कंप्यूटर हों, इवन स्मार्टफोन्स हों, तो इनमें कैसे हम नई नस्ल तक अगर उर्दू को पहुंचाना चाहते हैं तो इन प्लेटफॉर्म्स पे हमें पहुंचना होगा। और उर्दू की वो किताबें जो लोग हासिल नहीं कर सकते या ख़रीदना चाहते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं कहाँ से मिल सकती हैं, तो डिजिटल लाइब्रेरी में अपलोड कराया है। उर्दू यूनिकोड डेवलप करवा रहे हैं, उर्दू कीबोर्ड डेवलप करवा रहे हैं, और हमारी तहज़ीब व तमद्दुन से मुताल्लिक़ जो तारीख़ी और तहज़ीबी और सक़ाफ़ती सरमाया है उसको उर्दू ज़बान में मुंतकिल कर रहे हैं। एक बड़ा काम इस हवाले से ये भी कर रहे हैं कि हम एक टॉकिंग डिक्शनरी बनवा रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ये हर जगह मौजूद होगा। उसको EPUB के ज़रिए हम स्मार्टफोन में भी लेके आएंगे और कंप्यूटर की दुनिया में तो मौजूद ही रहेगा। जितनी किताबें हमने शाये की हैं वो सब के सब अपलोड कर दिया है डिजिटल लाइब्रेरी पे, रिसाइज़ करके अपलोड किया है। कोई भी शख्स अपने कंप्यूटर पे उर्दू की किताबें पढ़ सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसे डाउनलोड भी कर सकता है। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है और मुझे खुशी है कि न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया से लोग उसमें आ रहे हैं, उस विंडो पे रजिस्टर्ड हो रहे हैं। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो हमारी लिस्ट में मौजूद नहीं है जहाँ से बच्चे रजिस्टर्ड नहीं हो रहे हैं और उर्दू को सीख नहीं रहे हैं। देखिए, हमारा सबसे एम्बिशियस प्लान ये है कि एक तो ये है कि जो काम हम कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इलाके तक पहुँचे, नंबर 1। नंबर 2, हम उसका ख्याल रखते हैं कि देखिए हमारे जितने मराकज़ हैं शहरों में तकरीबन हर तरह की सहूलियात दस्तयाब हैं। हम शहरों को छोड़ करके हम देहातों से शुरू करते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, कस्बात से आते हैं कि वहाँ तक हम पहुँच सकें। और यही वजह है कि HRD मिनिस्ट्री में जो ख़ुद मुख्तार इदारा अगर कोई है, नेशनल काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान, ये ज़मीन पे दिखने को मिल जाता है। कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में आप सफ़र करें। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जदीद तकाज़ों से हम आहंग करते हुए, माजी की विरासत को संभालते हुए मुस्तक़बिल का रास्ता हम तय करें।